الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اباب ذبکار سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ باب ذبکار اسی سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اہدی دکھا دینا، دکھانا، صراط رستہ، مستقیم سیدھا، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط رستہ انعمت، انعام یافتہ لوگوں کا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہاں یہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، بندہ بارگاہ خداوندی میں التجا کرتا ہے، اے میرے مولا ہمیں رستہ دکھا، سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، انعام یافتہ بندوں کا رستہ دکھا۔ یہاں رب کائنات نے بندوں کو سیدھی راہ مانگنے کی تلقین فرمائی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو تلقین فرما رہا ہے سیدھا راستے کی، اور فرمایا انعام یافتہ بندوں کا رستہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اگلی آیات بینات میں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، انعام یافتہ بندوں کا۔ اباب ذبکار بات غور طلب ہے کہ جب بلا شک و شبہ اصل سیدھی راہ قرآن و حدیث کی راہ ہے، تو اس سیدھی راہ طلب کرنے کے جواب میں اللہ اور اس کے رسول کی راہ پر چلنے کی ہدایت کی جانی چاہیے تھی۔ قرآن و حدیث کی سیدھی راہ ہے، سیدھا ہی یہی بیان کیا جاتا اللہ اور اس کے رسول کی راہ پر چلو، لیکن آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اور اباب ذبکار اس آیات بینات میں یہاں فرمایا، مگر رب کائنات نے یہاں سیدھی راہ کی وضاحت انعام یافتہ بندوں کی راہ کے طور پر کی۔ اگلی آیات بینات میں فرمایا
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ ہی گمراہوں کا۔ کتنے پیارے انداز میں رب کائنات نے فرمایا، اور بندہ خالق کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اے مولا ان کا رستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہے، ان کا رستہ نہ دکھانا جن پر تو ناراض ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا رستہ دکھانا۔ باب جی وقار سورہ فاتحہ کی ان آیات بینات کی روشنی میں ایک اصول واضح ہو رہا ہے، ایک اصول واضح ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو اس کی سیدھی راہ کا طالب ہونا چاہیے، جو رب کائنات نے امت کے بعد افراد کے حوالے سے مقررہ فرما دی۔ چنانچہ تلاش حق کے لیے ایسے بزرگیدہ بندوں کی تلاش کرنا اور ان کی راہ پر چلنا امر الہی ہے۔ اللہ کے مقرب، اللہ کے بزرگیدہ، اللہ کے صالحین، رب کے متقین، رب کے مقربین، اللہ کے جو محبوبین ہیں، ان کی راہ پر چلنا امر الہی سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ ایسے لوگوں کو بھی پہچاننا، ایسے لوگوں کو پہچاننا جن پر اللہ کا غضب ہے، جن پر اللہ کا عذاب ہے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، تاکہ کہیں انسان غلطی سے ان کے پیچھے نہ چل پڑے۔ ایسے لوگوں سے بچنا، ایسے لوگوں سے دور رہنا، ایسے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا، ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا جن پر رب کائنات کا عذاب ہے، جن کو رب کائنات نے گمراہ کیا ہوا ہے، جو اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرائے ہوئے ہیں، ان سے بچتے رہنے کی بھی تلقین فرمائی۔ ہدایت یافتہ کی تلاش اور گمراہ لوگوں کی پہچان نے ہمیں مسلک تک پہنچایا۔ مختلف مسلک کے بانیان ہی دراصل نام یافتہ بندے ہیں۔ امام احمد رضا اور امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ، یہ سب نام یافتہ لوگ ہیں، لوگوں میں سے ہیں۔ اسی طرح محبوب سبحانی، قطب ربانی، الشیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، تاجدار گولڑا رحمت اللہ علیہ، صحیح سلطان بہوارم رحمت اللہ علیہ، اور یہ اللہ کے مقرب، اللہ کی چنیدہ بندے ہیں۔ روحانی مسلک کی بنیاد رکھی، ہر ایک نے اپنی اپنی فیلڈ میں قرآن و سنت کے پیغام کو جمع کیا۔ عام مسلمانوں کو حکم ہوا کہ ان انعام یافتہ کی راہ پر چلو، یہی مسلک کی جواز کی بنیاد ہے۔
احباب ذی وقار، اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان، تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازمی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ تاجدار کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، سید المرسلین رحمت للعالمین نے فرمایا تم پر میری سنت، میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازمی ہے۔ ان خلفاء راشدین ائمہ نے سنتوں کو جمع کیا اور انہی کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے کامیابی ہے۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔